السلام علیکم دوستو، اردو کہانی گھر چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک مختصر مگر نہایت سبق آموز حکایت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس حکایت کو دھیان سے سنیے گا اور کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو مصیبت میں دیکھ کر کبھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں۔ اور اگر آپ اس حکایت کو سننے کے بعد بھی ایسا ہی کریں گے تو نتیجہ بھی کچھ اسی حکایت جیسا ہی ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ اس مختصر سی حکایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں دوسروں سے متعلق رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری پیش کردہ یہ حکایت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید سبق آموز حکایات آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے۔ خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کیا، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ مایوس چوہا یہ بات مرغ کو بتانے گیا۔ مرغ نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی، یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے۔ بالآخر چوہے نے جا کر بکرے کو بھی یہ بات بتائی، جسے سن کر بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور کہا کہ جاؤ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی نے جب اسے نکالنے کی کوشش کی تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا جس نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دیا۔ کبوتر ابھی برتن میں ابل ہی رہا تھا کہ خبر سن کر کسان کے کچھ رشتہ دار آ گئے، جن کے کھانے کے انتظام کے لیے اگلے دن مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی، جس کے جنازے اور تعزیت پر آنے والوں کی ضیافت میں بکرا کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا، جبکہ چوہا تو کب کا دور جا چکا تھا۔ تو دوستو، اگلی بار اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجئے اور دوبارہ سوچئے کہ کہیں ہم سب خطرے میں تو نہیں، کیونکہ اگر سماج کا ایک حصہ، ایک طبقہ یا ایک شہری بھی خطرے میں ہے تو یقیناً پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات، مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیے، صرف اپنی ہی ذات تک محدود مت رہیے، دوسروں کا بھی احساس کیجیے، کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری پیش کردہ یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی سبق آموز اخلاقی حکایات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سے متعلق نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ شکریہ۔